ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرتبہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا، فرمانے لگے کیا آپ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دینے لگے کہ جی ہاں، میں نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ پھر ان سے پوچھنے لگے، آپ نے فرمایا کہ یوں اچھے طریقے سے نماز پڑھنا آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اچھے طریقے سے نماز پڑھنا حضرت شقیق بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے سیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اپنی نماز کا مجھے انداز بتائیے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ جب بھی نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں نہایت عمدگی کے ساتھ وضو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کی جو جگہ ہوتی ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور میرے جسم کا ہر عضو نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی مکمل جب میرے اعضاء کو اطمینان مل جاتا ہے۔ فرمایا پھر میں خیال کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف گویا کہ بالکل میرے سامنے ہے، اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، میرے جو قدم ہیں یہ پل صراط کے اوپر ہیں، اور جنت میری دائیں طرف ہے، دوزخ میری بائیں طرف ہے، اور ملک الموت علیہ السلام میرے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اس طرح کا میں خیال جما لیتا ہوں، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ بس یہ جو نماز میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر بڑے غور و فکر کے ساتھ میں قرات کرتا ہوں، نہایت تواضع سے میں رکوع کرتا ہوں، اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ ریز ہوتا ہوں، بڑی امید کے ساتھ میں تشہد پڑھتا ہوں، اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق، پھر میں سلام پھیر دیتا ہوں۔
اور اس طرح میری نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ نماز اس حالت میں ادا کرتا ہوں کہ میرا کھانا، میرا لباس بالکل حلال مال سے ہوتا ہے، میں خوف و امید کے بالکل درمیان میں ہوتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول کر لی جائے گی یا میری نماز کو رد کر دیا جائے گا۔ کتنا پیارا انداز ہے، کتنا پیارا خیال اور کتنا پیارا گمان ہے جس کے ساتھ یہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 30 سال ہو گئے میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھ کر انہیں اپنے گلے لگا لیا اور اتنا روئے کہ چادر مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز پڑھنے والے نمازی کو چاہیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کی جو کیفیت ہے وہ اپنی ذات کے اندر پیدا کرے اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ یہ نماز پڑھے۔ اور یہ سب چیزیں کیسے نصیب ہوں گی؟ جب احکام نماز سے آگاہی ہوگی۔ تو پھر آئیے احکام نماز سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم مسئلہ شامل کرتے ہیں۔ احکام نماز میں عام طور پر ایک مسئلہ سننے کو ملتا ہے کہ نماز کے اندر اگر عمل کثیر کیا جائے تو یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، مفسد نماز ہوتا ہے، اور اگر عمل قلیل ہو تو یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ تو یہ عمل کثیر اور قلیل ہوتا کیا ہے؟ آئیے انتہائی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھیے۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے، یعنی ایک بندہ دور سے دیکھ رہا ہے اور یہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر اس نے ایک ایسا عمل کیا کہ وہ شخص جو دور سے دیکھ رہا ہے اسے اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہیں رہا، بلکہ اسے گمان غالب ہو گیا یا یقین کی صورت قائم ہو گئی کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، تو اسے عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک پیدا ہو جائے، ایک شبہ ہو کہ شاید یہ نماز میں ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا، وہ شک کی کیفیت میں آ گیا ہے، تو اس سے نماز نہیں جاتی، یہ عمل قلیل ہوتا ہے، اسے عمل قلیل کہا جاتا ہے۔ عمل کثیر کہ نہ اعمال نماز سے ہو اور نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ عمل قلیل مفسد نماز نہیں ہوتا۔ عمل کثیر کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ فقہا نے لکھا کہ نماز میں ایک رکن میں، جیسے قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، تشہد یعنی قعدہ ایک رکن ہے، تو ایک رکن میں بندے کو 2 مرتبہ کھجانے کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پہ قیام میں ہے، اب کھجانے کی حاجت پیش آئی تو ہاتھ ہٹا کر 1 مرتبہ کھجا لیا، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیا۔ دوسری مرتبہ حاجت پیش آئی تو دوسری جگہ پر یا اسی جگہ پر دوبارہ کھجا لیا، پھر ہاتھ کو دوبارہ باندھ لیا۔ اب یہ 2 مرتبہ کھجانے کی ایک رکن میں اجازت تھی، اگر تیسری مرتبہ یوں ہی کیا تو یہ عمل کثیر میں فقہا نے اس کو شامل کیا اور کہا کہ یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ تو تیسری مرتبہ کرنا یہ عمل کثیر میں شامل ہو جائے گا اور یہ نماز کو فاسد کر دے گا، یعنی نماز کو توڑ دے گا۔ اسی طرح رکوع کے اندر 2 مرتبہ کا اختیار ہو جائے گا، ضرورت پڑنے پر 2 مرتبہ کھجانے کی اجازت ہے، اور تیسری مرتبہ اسی رکوع کے اندر اگر یہی عمل کریں گے تو پھر اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سجدے میں اس کی اجازت ہوگی کہ یہ عمل کثیر ہے اور اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر وہ اصلاح نماز سے ہو، مثال کے طور پہ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے اور وضو ٹوٹ گیا، اب شریعت نے اجازت دی کہ ایک شخص نماز سے وہ جائے اور وضو کر کے واپس آ جائے، چند شرائط کے ساتھ یہ مقید ہے۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں تو یہ اسی جماعت میں آ کے شامل
ہو سکتا ہے دوبارہ سے تکبیر تحریمہ باندھنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ تو اب یہ بھی عمل کثیر ہے کہ نماز ٹوٹ گئی، جا رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، واپس آ کے اسی جگہ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن اصلاح نماز کے لیے فقہا نے اسے لیا۔ تو اب یہ جو عمل کثیر ہے یہ اصلاح نماز کے لیے ہے، یہ نماز کو توڑے گا نہیں۔ اور اگر عمل کثیر ہو اصلاح نماز کے لیے بھی نہ ہو تو وہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عمل قلیل یعنی بہت کم، جس کے کرنے سے دور سے دیکھنے والا شک میں پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ نماز میں ہے یا نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل قلیل ہے، اس کے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز کے اندر کھانا پینا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یہ عمل کثیر میں شامل کیا گیا۔ کھانا خواہ قصدن ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا کھایا یا زیادہ کھایا، ایون کہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اگر تل کا دانہ بغیر چبائے نگل لیا یا کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرا اور اس نے نگل لیا تو یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ مزید ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ دوران نماز اگر آنکھ سے آنسو نکل پڑا اور وہ چلتا ہوا منہ میں چلا گیا اور منہ میں جیسے گرا تو حلق سے اندر لے لیا، نگل لیا، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ فقہا نے لکھا کہ نماز کے دوران اگر آنسو منہ میں چلا جائے، نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران آنسو منہ میں چلا گیا اور اب اس نے اسے نگل لیا ہے تو یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر منہ کے اندر کوئی چیز پہلے سے ہی رہ جائے، یعنی دانتوں کے اندر ہے، مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں افطاری کرتے ہیں، افطاری کرنے کے بعد وضو پہلے سے چونکہ کیا ہوا ہوتا ہے، مسجد میں جا کر نماز ادا کر لیتے ہیں، کوئی چیز دانتوں میں رہ گئی، اب دوران نماز اگر اس چیز کو نگل لیتے ہیں تو پھر نماز کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ فقہا نے اس مسئلے کو بھی بیان فرمایا، کہا دانتوں کے اندر اگر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی، اس کو اگر اس نے نگل لیا، اگر چنے کے دانے کے برابر ہے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا چنے کے دانے سے زیادہ ہے تب اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر چنے کے دانے کے برابر نہیں بلکہ اس سے کم ہے تو کہا کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ ایسا کرنا تب بھی مکروہ ہے، اس سے بچنے کی حاجت ہے۔ مزید ایک اور مسئلہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ دوران نماز اگر دانتوں سے خون نکل آتا ہے اور اس خون کو اگر حلق سے نگل لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز ابھی باقی ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ دانتوں سے خون نکلے، اگر تھوک خون کے اوپر غالب ہوا تو نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر خون غالب ہو گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر نماز ٹوٹ جائے گی۔ خون کے غالب ہونے کی شکل میں نماز ٹوٹی، تھوک کے غالب ہونے کی شکل کے اندر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اچھا، اس غلبے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حلق میں اگر خون کا مزہ، ذائقہ محسوس ہوا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح روزے میں بھی اگر خون نکلا اور حلق میں اس کا مزہ، ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو اگر کیا ہوا تھا، دانتوں سے خون نکلا اور اس کا رنگ تھوک کے اوپر غالب ہے تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی وضو توڑنے میں رنگ کا اعتبار ہے اور نماز اور روزے کے اندر حلق میں ذائقے کے محسوس ہونے کا اعتبار ہوتا ہے، اسی کو غلبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مزید ایک مسئلہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے اور بعض علاقوں میں گرمی کافی پڑتی اور لائٹ بھی بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر برائے نام ہی ہوتی ہے، تو کیا اگر لائٹ نہ ہو، رات کو عشاء کی نماز ادا کریں، ہر طرف اندھیرا ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے یا تہمد باندھا ہوا ہے، اس صورت کے اندر کیا قمیص اتار کر صرف تہمد میں یا شلوار میں نماز ادا کر سکتے ہیں یا اس کی شرع اجازت نہیں دیتی؟ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ قمیص موجود ہوتے ہوئے صرف شلوار کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔
یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا جو ادب اور احترام ہے وہ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے، اور اس بارگاہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے قمیص پہن کر نماز پڑھنا یہ ضروری۔ خود حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ مرد صرف پاجامہ پہن کر نماز پڑھے اور چادر نہ اوڑھے، یہ منع ہے۔ اس لیے اگر گرمی لگ رہی ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے تو صحن وغیرہ مناسب ہوادار جو جگہ ہوتی ہیں ان کا اہتمام کر لینا چاہیے، وہاں جا کر قمیص پہن کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ گرمی کی وجہ سے صرف شلوار پہن کر یا صرف تہمد باندھ کر نماز پڑھنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، مردوں کے لیے بغیر عذر شرعی کے مسجد اگر قریب ہے تو وہاں کی جماعت واجب ہے، تو مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کریں۔ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے ترک کریں گے اور جماعت میں شامل نہیں ہوں گے تو یہ ناجائز گناہ کا عمل ہوگا، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مزید ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، رکوع و سجود کے اندر کیا 3 سے زائد بار تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، تو کیا 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 سے زائد بار پڑھ لیں تو یہ شرعاً اجازت ہے یا نہیں؟ نمازی اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یعنی جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ مستحب پر عمل کرتے ہوئے رکوع اور سجود میں 3 سے زائد بار تسبیحات پڑھے، مگر طاقت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ 3 سے زائد 5 یہ بھی طاق ہے، 7 یہ بھی طاق ہے، 9 یہ بھی طاق ہے، 5 پڑھ لے، 7 پڑھ لے، 9 پر ختم کرے۔ تو اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ شخص طاق عدد میں اگر اضافی 3 سے زائد پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ امام ہے اور اس کے زیادہ تسبیحات پڑھنے سے مقتدی اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، ان کے اوپر شاق گزرے گا، تو امام پھر زیادہ تسبیحات نہ پڑھے بلکہ صرف اور صرف 3 تسبیحات پر اکتفا کرے۔ شریعت کا اس کے لیے یہی حکم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کسی نے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو کیا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا جائے یا یہ ترجمہ سنا جائے، اس پر بھی آیت سجدہ پڑھنے، اگرچہ وہ ترجمے کی شکل میں ہے، یا سننے کی صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کو نہیں پتا تو جس نے پڑھا ہے وہ اس کو بتا دے تاکہ یہ سجدہ تلاوت ادا کر لے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک شخص مسجد میں آیا اور امام کو رکوع میں پا کر رکعت پانے کی غرض سے نمازیوں کی صف سے چند صفیں پہلے ہی امام کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا، تو کیا ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ فرسٹ آف آل اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، جو شخص جماعت کے اندر تاخیر سے پہنچے تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جلدی نہ مچائے اور نہ ہی دوڑتا ہوا آئے، کہ اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ مناسب انداز میں اطمینان کے ساتھ چلتا ہوا آئے، صف میں شامل ہو کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے، اور جو رکعتیں امام کے ساتھ پالے یہ انہیں ادا کرے، جو رہ جائیں انہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ مکمل کر سکتا ہے۔ اب جہاں تک سوال میں پوچھی گئی صورت کا تعلق ہے کہ یہ شخص آیا، امام صاحب رکوع میں تھے، 3-4 صفحے پیچھے ہی جہاں پر مقتدی کھڑے نہیں ہوئے وہاں پر ہی اس نے امام کی اقتداء کر لی، تو اب اس حوالے سے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ ایسی صورت میں اس مقتدی کی نماز تو ہو جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتداء کے معاملے کے اندر جو پوری مسجد ہے یہ بقائے واحد یعنی ایک مکان کا حکم رکھتی ہے، اور جماعت کے لیے یہ شرط ہے کہ امام اور مقتدی یہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہوں۔ جب شرط پائی گئی تو پھر جماعت اس کی پائی گئی، لہذا نماز اس کی درست ہو جائے گی کیونکہ اقتداء درست ہے۔ مگر اس طرح
चंद सफ़ों की जगह खाली छोड़कर पीछे खड़े हो जाना और अगली सफ़ में मुक्तदी के जो पहले सफ़ में खड़ा हुआ है कंधे से कंधा ना मिलाना, तो ये मकरूह तारीमी नाजायज़ और गुनाह है, क्योंकि ये क़त्अ सफ़ है और क़त्अ सफ़ नाजायज़ और गुनाह है, जिसके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर सख्त मुसम्मत फरमाई है। इसलिए जब मस्जिद में आए तो निहायत इत्मीनान के साथ आएँ, जल्दी ना मचाएं, दौड़ते हुए ना जाएं, और जाकर के जहां आखिरी मुक्तदी है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और फिर वहां जाके आप इमाम के इक्तिदा में नमाज शुरू करें ताकि गुनाह से बचना मुमकिन हो सके। मजीद सवाल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद शिराज अत्तारी है। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर कोई बंदा फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करता है और बाद वाले सुन्नतें घर जाकर अदा करेगा, तो रास्ते में अगर उसने दुकान पर कोई चीज़ खरीदी या कोई रास्ते में बात की तो इसके बाद वो सुन्नतें अदा करेगा, तो क्या उसकी सुन्नतें अदा हो जाएंगी? जी हाँ, वो सुन्नतें अगरचे ताख़ीर के साथ पढ़ी गईं तब भी वो अदा तो हो जाएंगी, लेकिन सुन्नतें पढ़ने के हवाले से मुस्तहब ये है कि फ़र्ज़ों के बाद बिला वक्फ़ा अदा की जाएं। घर जाकर अगर अदा करनी हो तो इस दौरान जो रास्ते में जाते हुए वक्फ़ा आएगा इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये उस मुस्तहब के मनाफी नहीं। जबकि इस दौरान गुफ्तगू करने के लिए कहीं खड़ा ना हो जाए, ख़रीदो फ़रोख्त ना करने लग जाए, क्योंकि ये नमाज के मुनाफी कोई भी अमल अगर नहीं किया जाएगा तो ये सुन्नतों के सवाब के अंदर कमी नहीं लाएगा। मस्जिद से गए डायरेक्ट घर पहुँचे और घर पहुँचकर सुन्नतें अदा कर ली, कहीं भी बातों के लिए खड़े नहीं हुए, ना ख़रीदो फ़रोख्त के लिए किसी दुकान पर गए और घर जाके सुन्नतें अदा कर लेते हैं, तो फिर इन्हें मुस्तहब का जो सवाब है वो मिल जाएगा। और अगर ये बीच में कहीं ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, बातों के लिए खड़े हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में अगर बाद में घर जाके सुन्नतें अदा करते हैं, सुन्नतें तो तब भी अदा हो जाएंगी लेकिन ताख़ीर की वजह से सवाब के अंदर कमी आ जाएगी, तो ऐसी सूरत में उस मुस्तहब का सवाब भी इन्हें नहीं मिलेगा। इस सूरत में फुक़हा ने ये लिखा कि अगर किसी बंदे को ये शक हो कि रास्ते में कोई मिल जाएगा, जैसे आम तौर पे नमाजी मिल ही जाते हैं, कोई ना कोई बात शुरू हो जाती है तो गुफ्तगू होने लगती है, या मैं रास्ते में कहीं खड़ा हो जाऊंगा, ताख़ीर हो जाएगी, फिर घर पहुंच पाऊंगा, तो इस बंदे को चाहिए कि इधर मस्जिद में ही एक तरफ अपनी सुन्नतें अदा करे, करने के बाद में निकले और रास्ते में अगर कोई चीज़ खरीदनी भी है तो वो लेता हुआ घर चला जाए। इस तरह मुस्तहब का सवाब भी मिल जाएगा और अपने काम भी होते रहेंगे। मजीद और सवाल चलाइए। मेरा नाम हसाम है और मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि अगर औकात ममनुआ सलासा में नमाज क़ज़ा शुरू कर ली जाए तो इसका पढ़ना कैसा है, और अगर शुरू कर ली जाए तो क्या ये हो जाएगी? औकात ममनुआ सलासा के अंदर यानी 3 जो ममनुआ औकात हैं इनमें क़ज़ा नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है, बल्कि किसी बंदे ने अगर शुरू कर ली तो उसकी नमाज मुनअक़द ही नहीं होगी। जी हाँ, वो ऐसे ही है गोया कि नमाज उसने पढ़ी नहीं। लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसा करे कि वो औकात मकरूहा सलासा में क़ज़ा नमाज शुरू कर देता है तो उसकी नमाज मुनक़िद नहीं हुई, उस पर बदस्तूर जैसे पहले लाजिम थी वैसे ही अब भी इसकी क़ज़ा लाजिम है। लिहाजा ये दोबारा पढ़ेगा उन औकात मकरूहा सलासा के अलावा किसी और वक्त के अंदर, जब ये उसे पढ़ेगा तो इसकी क़ज़ा ये अदा हो जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे सिलसिले का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंचा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआगो हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।